بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک سچا اور عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے اور دکھائیں گے بھی۔ ایک نیا جوڑا جب نکاح کے پاک بندھن میں بندھا تو ایک بہت ہی عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ شادی کی پہلی رات ہی جب اس لڑکی کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اور یہ صرف اسی دن نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد سے اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ جب بھی اس کا شوہر کمرے میں آتا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا۔ اس کی بیوی الگ سے پریشان تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ یہ بات زیادہ دیر تک راز نہیں رہی تھی۔ اب اس لڑکے کی ماں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ بھی یہ معاملہ سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے اس معاملے کے بارے میں ذکر کیا اور اس کی وجہ معلوم کرنی چاہی، لیکن وہ ناکام رہی۔ لڑکے کو خود علم نہ تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ خود بھی اس بات کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ سارا دن اس کی طبیعت بالکل ٹھیک رہتی اور رات ہوتے ہی وہ جیسے اپنے کمرے میں جاتا بے ہوش ہو جاتا۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا تھا اور سارے گاؤں میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ جب بھی وہ شخص رات کو اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس آتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ کچھ نے تو اس بات کو ڈرامے بازی کا لقب دیا تو کچھ نے اس کی بیوی کو ہی عصیب زدہ ٹھہرا دیا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ کسی نے اس شخص پر کالا علم کروایا ہے تو کچھ کا کہنا تھا کہ کوئی چڑیل اس شخص سے چمٹ گئی ہے۔ لیکن سچ کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آنے والے وقت نے اس راز سے بہت جلد پردہ ہٹا دینا تھا۔ ایک روز اس شخص کی بیوی گاؤں کے کنویں میں سے پانی نکالنے گئی تو اس سے ایک عورت ٹکرائی، جس نے معذرت کرنے کے بعد اس شخص کی بیوی سے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ اسے کیا پریشانی ہے اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس آنے پر بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے۔ تجسس سے اس شخص کی بیوی نے اس عورت سے وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے گی، لیکن یہ جگہ اس سب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس عورت نے اسے ایک پتہ لکھ کر دیا اور کہا کل شام تم مطلوبہ جگہ پر پہنچ جانا، یہاں تمہیں سب سچ معلوم ہو جائے گا۔ اور کسی کو بھی اس بات کے بارے میں بتانے سے سختی سے منع کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس شخص کی بیوی اس عورت کے جانے کے بعد گھر آئی اور آ کر وہ پرچی سنبھال کر اپنے پاس رکھ لی اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ ساری رات اس نے بے چینی اور تجسس میں گزاری۔ اتنے میں اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا، ہمیشہ کی طرح بے ہوش ہو گیا۔ اب شخص کی بیوی کو بھی اس چیز سے کوفت ہونے لگی تھی۔ شروع میں وہ بہت پریشان ہو جاتی تھی اپنے شوہر کو اس طرح بے ہوش ہوتے دیکھ کر، لیکن اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ان سب حالات سے بیزار ہو گئی تھی۔ اب بس اسے صبح ہونے کا انتظار تھا کہ جلد از جلد صبح ہو اور وہ اس سب معاملے کے پیچھے چھپے راز کو جان سکے۔ صبح ہوتے ہی اس شخص کی بیوی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ اسے سچ جاننے کی بہت جلدی تھی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر کھڑی اس کنویں کے پاس ملنے والی عورت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ عورت اب تک وہاں نہیں آئی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار زیادہ طویل نہ ہوا تھا، اسے دور سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا گیا، اس نے دیکھا اس کے سامنے وہی کنویں کے پاس ملنے والی عورت تھی جس کی وہ کب سے منتظر تھی۔ اس شخص کی بیوی نے اس عورت سے اس سب ماجرے کے پیچھے کا راز پوچھا تو حقیقت جان کر اس کے قدموں سے زمین سرک گئی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر گاؤں کی ایک لڑکی کو کافی عرصے سے پسند کرتا تھا اور اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن جب اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ لڑکی ان کی ذات کی نہیں تھی، اور پھر انہوں نے اس شخص کا رشتہ اس سے طے کر دیا۔ لیکن شادی سے پہلے اس شخص نے اپنی محبوبہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اپنی بیوی کو وہ مقام نہیں دے گا جو اس کی محبوبہ کا تھا، اور اس نے اس لڑکی سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں شامل ہونے والی عورت کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ اس کی بیوی خود اسے جان چھوڑ دے گی، کہ اس کی بیوی خود اسے چھوڑ جائے گی، اور اس طرح سے ان کی علیحدگی کا سبب نہ وہ خود بنے گا نہ اس کی محبوبہ، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو سمجھا کر اپنی محبوبہ سے شادی کر لے گا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو اس عورت نے اس شخص کی بیوی کو بتائی۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ تو کیا اس کے شوہر نے یہ سب ڈرامہ اس سے پیچھے چھڑوانے کے لیے کیا تھا؟ اس کے جذبات کا یوں مذاق بنایا۔ اس نے روتے ہوئے اس عورت سے جانے کی اجازت لی اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچنے تک وہ ارادہ کر چکی تھی کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ دکھ، بے بسی
بے وفائی، سب کچھ ناقابل فراموش تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی ساس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور اتنی غمگین کیوں نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے نہ صرف اس سے بے وفائی کی بلکہ شادی سے لے کر اب تک یہ سارا ڈرامہ کر کے اس کے جذبات کی تذلیل کرتا رہا۔ اس شخص کی بیوی نے اپنے میکے فون کیا اور انہیں اپنے سسرال آنے کا کہا۔ وہ لوگ اگلے ہی دن اس کے سسرال میں موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر ان پر اپنے داماد کا یہ راز آشکار ہوا تو ان کے بھی پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کے شوہر کے گھر والوں نے تو اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ نہ تو ان کا بیٹا کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، نہ ہی کبھی ان سے کسی لڑکی سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ اس کی ساس اب بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ کسی نے ان کے بیٹے پر کالا علم کروایا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس شخص کی بیوی اور اس کے گھر والوں نے لڑکے کے گھر والوں کی کسی بات کا یقین نہیں کیا، اور اب وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ اگر اس عورت کی بتائی ہوئی بات غلط تھی تب بھی وہ اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ گزارنے سے رضامند نہ تھی۔ اس شخص کی بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے میکے جا چکی تھی۔ وہ شخص جب کام سے واپس لوٹا تو اس کو اس بات کا علم ہوا اور یہ بھی کہ اس کی بیوی کو اس کی داستان عشق اور اس ڈرامے کا بھی علم ہو چکا ہے جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب یہ خبر بھی سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لیکن وہ شخص اس بات کو ماننے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ اب اس شخص کی طبیعت ٹھیک رہنے لگی تھی، وہ راتوں کو بے ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اب تو اس کے گھر والوں کو بھی اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ جو بات ان کی بہو نے ان کے بیٹے کے بارے میں کہی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ جب سے ان کی بہو اپنے میکے گئی تھی ان کا بیٹا پہلے کی طرح نارمل ہو گیا تھا جیسا وہ اس شادی سے پہلے تھا۔ اس شخص سے اس کے ماں باپ نے بھی بات چیت بند کر دی تھی کیونکہ انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب کر کے ان کے بیٹے نے ان کی عزت سارے گاؤں میں خراب کر دی ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ ان کے بیٹے اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، جس کی وجہ ان کا بیٹا تھا جس نے اپنی نئی نویلی دلہن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسے ڈرامے کیے تھے۔ اب وہ لڑکا بھی بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ کسی طور پر یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی ڈرامہ ہے یا اس سب کے پیچھے اس کا خود کا ہاتھ ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد سے وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کوئی اسے نہیں سمجھ رہا، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کے گھر والے اس سے ناراض تھے، اب تو لوگ بھی اس کا مذاق بنانے لگے تھے۔ ایک دن وہ یوں ہی پریشانی کے عالم میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کا ایک دوست جو شہر کا رہائشی تھا کسی کام سے گاؤں آیا تو اس سے ملنے اس کی دکان پر آ گیا۔ اپنے دوست کو اپنا غم گسار پا کر اس لڑکے نے سارا واقعہ اپنے دوست کے گوش گزار کر دیا۔ دوست نے ساری روداد سنی تو یہ سارا معاملہ اس کی سمجھ سے بھی بالا تر تھا۔ اس شخص کے دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہیں اور تمہاری بیوی کے درمیان علیحدگی چاہتا ہو، تبھی یہ سب افواہیں پھیلائی ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس نئی رشتے کو بچاؤ جو ٹوٹنے کے در پر ہے۔ اس لڑکے نے اپنے دوست کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی روز اپنے سسرال جا پہنچا، جہاں سب پہلے ہی اس سے شدید غصے میں تھے، لیکن وہ اپنی صفائی میں لاکھ دلیل پیش کر کے اپنے سسرال والوں کو مطمئن کر چکا تھا۔ لیکن اس شخص کی بیوی نے اس کی ایک بھی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس پر اس لڑکی کو اس کے گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ وہ ایک بار، صرف ایک بار اپنے شوہر کو موقع دے دے، لیکن وہ لڑکی اپنے فیصلے پر سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر سب نے تنگ آ کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن وہ لڑکا کسی طور اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی، اپنی بیوی کی، اپنے کردار کی، اپنے ماضی کی صفائی پیش کی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، یا تو اس پر کسی نے کوئی کالا علم کروایا تھا یا کوئی آسیب وغیرہ کا چکر تھا۔ وہ بالکل بے گناہ تھا۔ یہ بات اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ اس کے قدموں میں بھی گر گیا کہ وہ واپس اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائے۔ اس لڑکے کا دعویٰ تھا کہ اسے اپنی بیوی سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اسے کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اس کی بیوی نے اس کی ایک نہ سنی۔ بالآخر وہ تھک کر گھر لوٹنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن زیادہ رات ہونے کی وجہ سے اس کے سسرال والوں نے اسے وہیں رکھنے کی درخواست کی، تو وہ رات وہیں رک گیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں گیا تو اس کی بیوی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے اس سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ وہ اس کے ساتھ واپس گھر چلے، کہ اب کی بار اس کی بیوی نے اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے آخری موقع دینے کا ارادہ باندھا۔ یہ سب سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور اس نے جیسے ہی اپنی بیوی کا شکریہ کہنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو اچانک سے بے ہوش ہو گیا۔ پہلے پہل اس کے بے ہوش ہونے پر اس کی بیوی پریشان ہوئی، پھر اس نے عورت کی بات یاد آتے ہی
اس نے اپنا ارادہ واپس بدل دیا اور اپنے بے ہوش شوہر کو واپس چھوڑ کر خود آرام سے سو گئی۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد ہی اس کی آنکھ کھلی۔ حادثاتی طور پر ان کے کمرے میں آگ لگ چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے شوہر کو جگانے کی کوشش کی، پھر یہ سوچ کر اسے وہیں چھوڑ دیا کہ وہ تو ویسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی اسے کمرے میں آگ لگنے کا علم ہوگا، سارا ڈرامہ ختم کرتا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے باہر آ جائے گا، اور یوں اس کا سچ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ وہ فقط ڈرامہ کر رہا ہے۔ لیکن کمرے میں آگ بڑھتی گئی اور وہ یوں ہی بے سدھ پڑا رہا۔ لڑکی نے جلدی سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب نیند میں سے اٹھ کر باہر آئے تو دیکھا کمرے میں لگی آگ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ لڑکا بے ہوش بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اس لڑکے کے سالے نے اسے گود میں اٹھا کر باہر نکالا جب تک فائر بریگیڈ والے آ پہنچے تھے، جنہوں نے آگ بجھائی۔ اس واقعے سے اس شخص کی بیوی کو ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب وہ تمام میل اپنے دل سے صاف کی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اپنے سسرال والوں سے بھی معافی مانگی کہ اس نے بنا تصدیق کے ان کے بیٹے پر الزام لگایا، اور پھر سب کچھ صحیح ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کو کسی نے بتایا کہ جب بھی اس کا شوہر کمرے میں داخل ہو، وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت پڑھ کر اسے سنائے۔ چند دن وہ یہی عمل دہراتی رہی۔ جب بھی اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوتا، وہ اسے سورۃ البقرہ کی تلاوت سناتی اور صبح شام کے اذکار پڑھ کر اس پر پھونکتی۔ اس عمل سے اس کا شوہر نارمل ہو گیا تھا۔ وہ راتوں کو بے ہوش نہیں ہوتا تھا۔ ان کی زندگی خوش باش گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن ایک عمر رسیدہ عورت ان کی دہلیز پر آئی اور روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیٹی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور جب اس لڑکے کی شادی کی خبر اسے ملی تو اس نے اس لڑکے پر کالا علم کروا دیا، جس کی وجہ سے وہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتا تو بے ہوش ہو جاتا، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگی تو نہ جانے کیسے اس کی بیوی واپس لوٹ کر اس کے پاس آ گئی، اور پھر اس کے بعد سے اس کا کالا جادو اس لڑکے پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے اس نے اس سے زیادہ خطرناک کالا جادو اس پر کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان کی بیٹی پاگل ہوگی۔ اس لڑکے اور اس کی بیوی کے اصرار پر وہ عورت انہیں اپنی بیٹی سے ملانے لے گئی۔ جب اس شخص کی بیوی نے سامنے دماغی صلاحیت سے محروم لڑکی کو دیکھا تو اسے دوسرا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جس نے اسے وہ ساری جھوٹی باتیں کہی تھی۔ وہ دونوں انہیں معاف کر کے گھر آ چکے تھے۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اس کا حساب دنیا میں ہی لے لیا تھا۔ نہ جانے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے، جو چیز نصیب میں نہ ہو وہ کچھ بھی کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، اور کالا علم سیکھنا اور کروانا دونوں ہی ہمارے دین میں منع ہے، اور جس چیز کی دین میں اجازت نہیں وہ گناہ ہے، اور ہر گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، کچھ کو دنیا میں تو کچھ کو آخرت میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس لڑکی نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کالے علم کا سہارا لے کر جو کچھ بھی کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔